اس وقت ہر طرف چونکہ اغراض پرستی کی زندگی ہے، نفسا نفسی کا دور ہے، اس لیے ہر طرف ہی آپس میں نفرتیں اور آپس میں لڑائیاں اور آپس میں توڑ، آپس میں قطع تعلق کی فضا ہے۔ دور والے تو دور والے ہیں، قریب والے ہی آپس میں نہیں بنتے، اور بہت ساری پریشانیوں کا ہم شکار ہیں اور بہت ساری ٹینشنوں کا ہم شکار ہیں۔ یہ جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں نا، جو نفسیاتی ڈاکٹر ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ پہلے اتنے مریض نہیں آتے تھے ہمارے پاس، پہلے اتنے مریض نہیں آتے تھے، اور نفسیاتی ڈاکٹر تھے بھی تھوڑے سے، اتنے مریض نہیں آتے تھے، مہینوں میں کوئی ایک مریض آ جاتا، اور اب تو ان نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس رش لگا ہوا ہے، رش لگا ہوا ہے، لائن میں نمبر لینا پڑتا ہے نفسیاتی ڈاکٹروں کے پاس، اس لیے کہ مریض بڑھ گئے ہیں، نفسیاتی مریض ہو گئے، ڈپریشن میں چلے گئے، ٹینشن میں چلے گئے، پریشانی دل پہ لے لی، یہاں تک کہ نفسیاتی مریض ہو گئے۔ اور مجھے ایک عامل نے بتایا، عامل جو دم کرتے ہیں، تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، لوگوں کے جن نکالتے ہیں، جنات کے اثر اور جادو کا علاج کرتے ہیں، مجھے اس نے بتایا کہ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں دم کرانے کے لیے، تعویذ لینے کے لیے، دھاگا پڑوانے کے لیے، اس میں 99% نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، یہ مجھے عامل نے بتایا، اور ماہر عامل ہے، رش لگا ہوتا ہے، باہر لائنیں لگی ہوتی ہیں، اتنے لوگ اس کے پاس جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بتایا ہمارے پاس آنے والے مریضوں میں 99% نفسیاتی مریض ہوتے ہیں۔ ذہن ایسا مفلوج ہوا ہے پریشانیوں سے کہ نفسیاتی مریض ہو گئے۔ تو نفسیاتی مریض بننے میں ایک بہت بڑا دخل ہماری گھریلو پریشانیاں ہیں۔ آج میں دوپہر کو نیند سے اٹھا تو مجھے خیال آیا کہ آج کیا بات کرنی چاہیے اپنے ساتھیوں سے، جو رات کو آئیں گے ان سے کیا بات کرنی چاہیے۔ تو سوچتا رہا تو یہ خیال آیا کہ گھریلو پریشانیاں ایک ایسی وبا ہے جو دیہاتوں میں بھی پھیل گئی ہے، شہروں میں بھی پھیل گئی ہے، پڑھے لکھوں میں بھی پھیل گئی ہے، ان پڑھوں میں بھی پھیل گئی ہے۔ عمومی طور پر گھروں میں رہنے والے مرد عورتیں دماغی مریض ہوتے چلے جا رہے ہیں صرف گھریلو پریشانیوں کی وجہ سے۔ تو سوچا کہ آج اس کے بارے میں چند ایسی باتیں عرض کی جائیں کہ جو حل ہیں گھریلو پریشانیوں کے ختم ہونے کا۔ گھروں میں سکون کی زندگی ہونی چاہیے۔ انسان دفتر میں ذہنی کام کرتا ہے، تھکتا ہے، اپنی دکان پہ تھکتا ہے، اس کا دماغ تھک جاتا ہے، اس کا جسم تھک جاتا ہے، مزدوری کرتا ہے اس میں بھی تھک جاتا ہے، تو دل چاہتا ہے جب گھر میں جائیں تو آرام اور سکون اور راحت ہی راحت ہو، اور گھر جائیں تو ہمارے دن کی ساری تھکاوٹ اتر جائے اور ساری پریشانی ختم ہو جائے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس ہو گیا ہے، جب گھر میں جاتے ہیں تو دکان سے زیادہ ٹینشن آ جاتی ہے، جب گھر میں جاتے ہیں تو دفتر سے زیادہ ٹینشن آ جاتی ہے، بجائے گھر میں ٹینشن کے ختم ہونے کے ٹینشن دگنی تگنی چگنی ہو جاتی ہے۔ کیوں جی ایسے ہے کہ نہیں ہے بھائی، ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ چند باتیں ہیں، اگر ان باتوں کا ہم خیال کریں گے، ان باتوں کا ہم لحاظ کریں گے، ان باتوں پہ ہم عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کی زندگی کو جنت بنا دیں گے، جنت بنا دیں گے۔ گھروں میں سکون آ جائے گا، گھروں میں برکتیں، رحمتیں اور محبتیں آ جائیں گی۔ ان میں سے پہلی بات اچھا، جب دوپہر کو مجھے خیال آیا نا کہ گھریلو پریشانیاں بہت زیادہ ہیں آج کل، تو اس کا حل بتانا چاہیے کہ اس کا حل کیا ہے، یہ پریشانیاں کیسے ختم ہوں، سکون کیسے حاصل ہو۔ تو دوپہر سے لے کے اب تک جو باتیں ذہن میں آتی رہیں وہ میں اپنی اس کاغذ پہ لکھتا رہا، تو چھوٹے چھوٹے نقطے میں نے اس پہ لکھ لیے ہیں، آپ کو عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات اگر ہم چاہتے ہیں ہماری زندگی میں سکون آئے، ہمارے گھروں میں سکون آئے، ہم پریشانیوں سے بچے رہیں، مصیبتوں سے بچے رہیں، آپس کی لڑائیوں سے بچے رہیں، آپس کی نفرتوں سے بچے رہیں، تو
تو سب سے پہلا کام اپنے دل کو ذاکر بنائیں. اپنے دل کو کیا بنائیں؟ ذاکر بنائیں. اپنے دل کو ذاکر بنائیں. اپنے دل کو ذاکر بنائیں. ایسا دل پہ ایسی محنت کریں، دل پہ ایسی کوشش کریں کہ یہ دل اللہ 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 کہنے لگ جائے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ. وہ لوگ جو اللہ پاک پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ پاک کو سچا سمجھتے ہیں، تطمئن قلوبہم بذکر اللہ، ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، ان کے دلوں کو تسلی مل جاتی ہے، ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے اللہ کے ذکر سے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں الا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اور کان کھول کر سنو، صرف اور صرف اللہ پاک کو یاد کرنے سے، اللہ پاک کا ذکر کرنے سے ہی دل کو سکون ملتا ہے، اس کے بغیر سکون نہیں ملتا. عربی زبان کا ایک قانون ہے کہ جب کسی کلام کے اندر حصر پیدا کرنا ہو، حصر کا مطلب ہے صرف اور صرف یہ، اس کے سوا کچھ نہیں، یہ معنی اس میں پیدا کرنا ہو تو جار مجرور کو پہلے لے آتے ہیں. یہاں پہ ذکر القلوب اس کو کہتے ہیں جار مجرور. یہ پہلے آ گیا تو اس کا ترجمہ یہ بن گیا کہ اے دنیا بھر کے انسانوں، چرس میں سکون ڈھونڈنے والوں، نیند کی گولیوں میں سکون ڈھونڈنے والوں، شراب میں سکون ڈھونڈنے والوں، رقص اور سرود کی محفلوں میں سکون ڈھونڈنے والوں، ساری رات فیس بک پہ فلمیں دیکھ کر اپنے دل کو سکون دینے کی کوشش کرنے والوں، اگر تمہیں اس دل کا سکون چاہیے تو صرف اور صرف دل کا سکون ایسے ملے گا کہ دل سے اللہ کو یاد کرو، دل سے اللہ کو یاد کرو. قرآن پاک میں دل سے ذکر کرنے کا تذکرہ نہیں ہے. اس آیت میں بذکر اللہ، صرف اللہ کے ذکر کا تعلق، صرف اللہ کے ذکر کا تذکرہ ہے. لیکن ذکر ہو زبان سے، سکون ملے دل کو، یہ تو سمجھ میں نہیں آتا. ہاں البتہ ذکر اگر دل سے ہوگا تو دل کو سکون ملے گا. دل سے ذکر کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک یہ ہے کہ زبان سے بھی کر رہا ہو اور دل بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہو، ایک یہ ہے کہ زبان نہ کر رہی ہو، صرف دل کر رہا ہو. مگر دل کو جو سکون ملے گا وہ تب ملے گا جب دل اللہ کا ذکر کرے گا. دل اللہ کا ذکر کرے گا جب دل اللہ 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 کرنے لگ جاتا ہے. خدائے پاک کی قسم میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ انسان کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا مزہ ملتا ہے، کتنی روحانی حلاوت وہ پاتا ہے، کتنا روحانی سرور پاتا ہے جب اس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جاتا ہے. تو اگر ہم اپنی زندگیوں سے ٹینشنیں، پریشانیاں ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنے دل کو ذاکر بنائیں، ہمارا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے. یہ کرتے ہی سب سے پہلا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ آپ گناہوں سے بچنا شروع کر دیں گے. جس کا دل اللہ اللہ کرے گا نا وہ کبھی گناہ نہیں کرے گا. جس کا دل اللہ اللہ کرے گا وہ کبھی نظر غلط نہیں اٹھائے گا، اس کی زبان کبھی غلط نہیں بولے گی، اس کے کان کبھی غلط کی طرف نہیں جائیں گے، اس کا دل کسی اور کی طرف مائل نہیں ہوگا. جس کا دل اللہ اللہ کرنے لگ جائے گا. تو سب سے پہلا کام ہم اپنے دل پر ایسی محنت کریں کہ ہمارا دل اللہ 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 کرنے لگ جائے. اس کی مشق ہم ہر ہفتے یہاں پہ کرتے ہیں. اگر اس کی مشق صرف یہاں پہ آ کے کریں گے، سارا ہفتہ غافل رہیں گے تو فائدہ نہیں ہوگا، مزہ نہیں آئے گا. جو فائدہ ہوگا وہ وقتی ہوگا. لیکن اگر روزانہ ہم کچھ ٹائم نکال کر تنہائی میں بیٹھ کر ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر اپنی گردن کو جھکا کر اپنے دل کی طرف توجہ کو جمائیں اور یہ تصور کریں کہ میں اللہ کا نور میرے دل میں داخل ہو رہا ہے اور میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، تو یقین جانیے آپ کے گھر میں روٹی بھی نہ ہو، آپ بھی بیمار ہوں، آپ کے بچے بھی بیمار ہوں، سارا گھر بیمار ہو، آپ کو ٹینشن نہیں ہوگی، دل کو سکون ہوگا.